کراچی کے ایک دیوبندی مولانا نے آپ جیسے لوگوں پر ایک حدیث فٹ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور ان کی نشانی یہ بیان کی ہے مفتی صاحب کہ وہ کتابوں کے ذریعے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور باقی لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نعوذ باللہ۔ کیا کتابیں پڑھ پڑھ کر گمراہ ہونے والی حدیث ہے اور کتابوں کے بجائے بابوں کو پکڑنے کا حکم ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو کلپ ہے بدقسمتی میری نہیں، مفتی صاحب کی، یہ کلپ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس طریقے سے اگر ہمارے علماء خود کتابوں کے دشمن بن جائیں گے تو وہ عام بندے جو قرآن و سنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا ان کی تعلیمات کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ کتنا بڑا یہ یعنی ظلم ہے ان لوگوں کا۔ اور پھر میں جب کوئی تھوڑی تلخ بات کرتا ہوں تو ان کو بری لگتی ہے، حالانکہ ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی گرفت کی جائے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ کتابیں سے پڑھ پڑھ کے لوگ فتوے دیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، تو پہلا تو میں اس کا یعنی اینٹی وینم والا جواب دوں گا، پھکی والا الزامی جواب۔ اس سے پہلے میں عوام الناس کو کہوں گا، جو یہ میں ہر دوسری ویڈیو میں چیخ کے کہتا ہوں کہ علماء کتابیں نہیں پڑھنے دیتے، اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ آپ تو ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ جی کتابیں پڑھ کے آپ گمراہ ہوں گے، اور اپنے فرقوں کے بزرگوں کو پکڑ کے ان کے فرقے کے، باقیوں کے نہیں، باقیوں کو تو گمراہی سمجھتے ہیں، وہ تو میں انشاءاللہ بعد میں انجینئرنگ کرتا ہوں نا ان کی۔ تو اس میں یعنی پہلا اینٹی وینم تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم وہی جہالت پھیلا رہا ہے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ خود بھی جاہل ہیں، کیونکہ پھر علماء تو اب اٹھا لیے گئے ہیں نا۔ صحیح۔ تو اس وقت وہ مفتی صاحب پھر خود بھی جاہل ہیں، کیونکہ علماء تو اٹھ چکے ہیں، اور ان کے جتنے بزرگ اس وقت زندہ ہیں، جو مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم انڈیا، مفتی اعظم فلاں، وہ سارے جاہل ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جاہل ہی رہ جائیں گے پیچھے، فتوے دیں گے کتابیں پڑھ پڑھ کے، علماء تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ اگر علماء اٹھائے گئے ہیں، اللہ نے آپ کے علماء کو اٹھا لیا ہے، اور آپ کے جو اس وقت علماء ہیں پھر وہ علماء نہیں ہیں، اگر یہی بات اس طریقے سے مان لی جائے منو۔ اور دوسری طرف ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی تمام فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں لکھتے ہیں، ایون تصوف کی کتابوں میں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی گزری ہیں، شیخ احمد سرہندی، المعروف مجدد، خود ہی انہوں نے مجدد اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا، مجدد الف ثانی، 1000 سال کے مجدد۔ تو ان کے مکتوبات کے اندر آپ دیکھیں، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے فزیکلی یہ منظر دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، یعنی فقہ حنفی کی کتابیں قیامت تک رہیں گی، قرآن و سنت جو ہے وہ پلوٹ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ پھر بعد میں آپ کو پتا علماء کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے نا، ایک ایسی بات کر دو جس کے دو مطلب ہوں، ساتھ ہی ان کو خود حیا آئی کہ یہ بات جب کریں گے تو لوگ تو ہم پہ لانتے بھیجیں گے، ساتھ کہا کہ نہیں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ، حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ کا اجتہاد جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے ساتھ مل جائے گا۔ دیکھو کڈی وڈی کہانی بنائی نے، ایدی میں انجینئرنگ کرنا، ایدی انجینئرنگ یہ ہے کہ بھائی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اس حدیث کا راوی ساتھ ہی صحیح مسلم میں کہتا ہے کہ جب وہ اتریں گے تو اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے، اور سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے۔ فقہ حنفی تو اب جو ہے ہماری لیکچرز کی وجہ سے ہی بیچاری تھر تھر کانپ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آ کے جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ سارے علمی کتابی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کی کہاں پہ حالات و واقعات اس طرح کے بچیں گے؟ یہ بالکل یعنی ان کے جھوٹے دعوے ہیں، اور یہ شرم کرنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، انسان نے اللہ کو جان دینی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ علماء کتنے یعنی بے خوف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کی گارنٹی دی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن کی حفاظت کا منطقی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت، اور سنت کو محفوظ کرنے والے جو سورسز ہیں یعنی صحیح الاسناد حدیث، وہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے اور یہ محفوظ رہیں گے۔ یہ جو حدیث ہے نا جی، یہ انہوں نے ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی ہے اور اپنی طرف سے الفاظ داخل کیے ہیں۔
صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی تو وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ ان علماء کو شرم نہیں آتی ہے، اپنی طرف سے حدیث میں الفاظ انجیکٹ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں کتابوں کو پکڑنے کا کہہ رہے ہیں، بابوں کو پکڑنے کا نہیں کہہ رہے۔ حجۃ الوداع کی جو حدیث ہے سارے ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو پتہ ہے، المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، الموطا امام مالک والی روایت بھی ہے، وہ کمزور ہے، لیکن جو حاکم کی روایت ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اور سنت جو ہے وہ عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے، اور ٹرانسفر ہوئی ہے احادیث کو 8 سے 1200 سال پہلے جمع کر کے ان کتابوں کی شکل میں جو ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے دشمن ہیں وہ ہمارے بابے نہیں ہیں، وہ آپ کے بابے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر غدیر خون کی حدیث اوپر تلے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ آپ نے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اپنی وفات سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے، اور فرمایا میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت